السلام علیکم دوستو، ایس آر اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ملک دامان کا شہزادہ حمزہ ملکوں کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد واپس اپنے ملک کی جانب جا رہا تھا۔ اسے اپنے محل سے نکلے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اب اسے اپنے ماں باپ کی یاد شدت سے آنے لگی تھی، اس لیے اس نے واپس اپنے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے پر ضرورت کا سامان باندھا اور پھر وہ واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کا گھوڑا ایک میدانی علاقے میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ سامنے پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، جس کے بعد ایک جنگل، پھر ایک پتھریلا میدان تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے ملک کی سرحدوں میں داخل ہو جاتا۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی 3 روز کا سفر کرنا باقی تھا۔ شہزادہ حمزہ صبح سے مسلسل گھوڑا دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ اس نے نہ ہی رستے میں آرام کیا تھا اور نہ کچھ کھایا پیا تھا۔ اس طرح اس کا گھوڑا بھی بھوکا پیاسا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں پر شدید تھکاوٹ غالب آتی جا رہی تھی۔ شہزادہ حمزہ ان پہاڑیوں میں پہنچ کر کسی پہاڑی میں ہی جا کر دم لینا چاہتا تھا۔ آخر تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ اس پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کی اور ان پہاڑیوں میں صاف ستھرے غار کو تلاش کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک غار کو دیکھا تو وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اس طرف خاصی گھاس اگی ہوئی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا، جس کا پانی چمک رہا تھا۔ شہزادہ حمزہ نے گھوڑے کو گھاس کھانے اور پانی پینے کے لیے وہیں چھوڑ دیا اور گھوڑے کی پیٹھ سے بڑا سا تھیلا اتار کر غار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ غار کافی کشادہ تھا اور دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ قدرتی طور پر بنا ہوا غار خاصا صاف ستھرا تھا۔ شہزادہ حمزہ نے اس غار میں آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تھیلے سے ایک چادر نکال کر زمین پر بچھائی اور پھر اس نے تھیلے سے گوشت کے پارچے نکال کر کھانا شروع کر دیے۔ گوشت کے ساتھ اس نے پانی کی چھاگل بھی نکال لی تھی۔ خوب سیر ہو کر کھانے پینے کے بعد اس نے بچا ہوا سامان تھیلے میں رکھا۔ کچھ دیر وہاں سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک تو شہزادہ حمزہ بے حد تھکا ہوا تھا، دوسرا اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور تیسرا وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی اور چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ شہزادہ حمزہ کی آنکھ کھلی تو ہر طرف کو اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس قدر اندھیرے کو دیکھ کر شہزادہ حمزہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس قدر گہری نیند سو گیا تھا کہ اسے رات ہونے کا پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ وہ اٹھا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا، مگر غار کے دہانے کے قریب جا کر وہ رک گیا، کیونکہ غار کا دہانہ بند ہو چکا تھا۔ جس جگہ دہانہ تھا اب وہاں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، جس نے غار کو اس طرح بند کر دیا تھا کہ باہر سے ہلکی سی روشنی بھی اندر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دہانہ کیسے بند ہو گیا؟ شہزادہ حمزہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس غار کو میں نے بند کیا ہے شہزادے۔ اچانک شہزادہ حمزہ کو ایک باریک مگر چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ لیکن ظاہر ہے اس قدر اندھیرے میں اسے کوئی کیسے دکھائی دے سکتا تھا؟ کون ہو تم اور تم نے غار کو کیوں بند کیا ہے؟ شہزادہ حمزہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں جانگلوس ہوں، بونوں کا بادشاہ، آواز آئی۔ مگر تم نے غار کو کیوں بند کیا ہے؟ اسے کھولو، میں باہر جانا چاہتا ہوں، شہزادہ حمزہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں یک لخت بے پناہ غصہ اود کر آیا تھا۔ اگر تم اس غار سے باہر جانا چاہتے ہو
تو تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ بونو کے بادشاہ نے کہا، کیسا کام؟ شہزادہ حمزہ نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کیا تم میں کسی جادوگر سے لڑنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے؟ بونو کے بادشاہ نے کہا، جادوگر؟ کیا تم مجھے کسی جادوگر سے لڑانا چاہتے ہو؟ شہزادہ حمزہ نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا تم کسی ظالم اور بے رحم جادوگر سے لڑ سکتے ہو؟ بونو کے بادشاہ نے کہا، ہاں، ظالموں کے خلاف لڑنے اور مظلوموں کی مدد کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ شہزادہ حمزہ نے جواب دیا، بہت خوب، تو سنو شہزادے، یہاں سے 1000 میل دور ایک میدانی علاقے میں ایک ظالم جادوگر رہتا ہے جس کا نام کاتاش جادوگر ہے۔ اس جادوگر نے میری پاتال نگری میں آ کر ہماری ایک مقدس ہڈی چوری کی تھی۔ اس ہڈی میں اس نے اپنی ساری جادوئی طاقتیں قید کر رکھی ہیں۔ اس ہڈی کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں بے پناہ بڑھ گئی ہیں۔ جب کاتاش جادوگر پاتال نگری سے مقدس ہڈی چرانے آیا تھا تو اس نے مقدس ہڈی کو حاصل کرنے کے لیے میرے محل میں دھاوا بول دیا تھا اور میرے محل کے ان گنت بونوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بہرحال اس مقدس ہڈی کے پاتال نگری سے نکل جانے کی وجہ سے ہم پر زمینی عذاب ٹوٹ پڑے تھے۔ پاتال نگری میں زلزلے آئے، سیلاب آیا اور ایسی ہی بے شمار آفات آئی جن سے میری رعایا خوفناک سے خوفناک عذاب سے دوچار ہو کر ہلاک ہوتی چلی گئی۔ پاتال نگری کے ایک بزرگ بونے نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب صرف مقدس ہڈی کے چوری ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اگر 10 روز کے اندر اندر مقدس ہڈی کو واپس پاتال نگری میں نہ لایا گیا تو پاتال نگری میں اس قدر عذاب آئیں گے کہ ہماری پاتال نگری کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ نیک بونے نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے مجھے خود زمین کی سطح پر جانا پڑے گا۔ اس غار میں ایک نوجوان شہزادہ آئے گا، اگر وہ چاہے تو وہ کاتاش جادوگر کو ہلاک کر کے مقدس ہڈی ہمیں واپس دلا سکتا ہے۔ چنانچہ میں فوری طور پر اس غار میں آ گیا، مگر کئی روز گزر گئے، یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں مایوس ہو رہا تھا کہ آخرکار تم یہاں آ گئے، جس کا مطلب ہے تم وہی نوجوان شہزادے ہو جو اس کاتاش جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو۔ بونو کے بادشاہ کہتا چلا گیا، اگر یہ سچ ہے اور کاتاش جادوگر نے ایسا کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کاتاش جادوگر کہاں رہتا ہے، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادہ حمزہ نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں شہزادے، کاتاش جادوگر یہاں سے 1000 میل دور ایک میدانی علاقے میں رہتا ہے۔ اس جادوگر کے پاس ایک جادوئی پرندہ ہے، سنہری رنگ کا پرندہ جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے۔ اس پرندے کی کمر پر سرخ رنگ کا ایک گنبد ہے۔ سنہری پرندہ انسانی دنیا میں آ کر خوبصورت لڑکی کو تلاش کرتا ہے اور پھر وہ اس لڑکی پر اپنا سایہ ڈال دیتا ہے، جس سے لڑکی ایک لمحے میں اس کی کمر پر موجود سرخ گنبد میں آ کر قید ہو جاتی ہے۔ پھر سنہری پرندہ اس لڑکی کو کاتاش جادوگر کے پاس لے جاتا ہے۔ کاتاش جادوگر میدان میں ہی اس پرندے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی سنہری پرندہ لڑکی کو لے کر اس میدان میں جاتا ہے، کاتاش جادوگر سرخ گنبد سے اس لڑکی کو غائب کر کے نیچے لاتا ہے اور پھر اسے لے کر زمین کے نیچے موجود اپنے کسی غیبی محل میں لے جاتا ہے۔ اس بار سنہری پرندے نے اپنا سایہ ملک ساران کی شہزادی نور بخت پر ڈالا ہے اور شہزادی نور بخت اس کی کمر پر موجود سرخ گنبد میں قید ہو گئی ہے۔ سنہری پرندہ شہزادی نور بخت کو لے کر ابھی کچھ دیر بعد
اس پہاڑی علاقے سے گزرے گا۔ اگر تم کسی اونچی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر کھڑے ہو جاؤ تو میں اپنی طاقتوں سے سنہری پرندے کو اس چوٹی کے قریب سے گزرنے پر مجبور کر دوں گا۔ تم سنہری پرندے کی ٹانگیں پکڑ لینا۔ اس طرح شہزادی نور بخت کے ساتھ تم بھی اس سنہری پرندے کے ذریعے کاتاش جادوگر تک پہنچ جاؤ گے۔ جب تمہیں کاتاش جادوگر دکھائی دے تو تم آنکھیں بند کر کے ایسے بن جانا جیسے تم سو رہے ہو۔ تمہاری ایسی حالت دیکھ کر کاتاش جادوگر تم پر فوراً کوئی جادوئی وار نہیں کرے گا۔ پھر پرندہ جیسے ہی نیچے آئے تم زمین پر کود جانا۔ کاتاش جادوگر تمہیں زمین پر دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی ایک ہڈی ہوگی، وہ اسی ہڈی سے تم پر جادوئی وار کرے گا، مگر میں تمہیں ایک پٹکا دوں گا جس کی وجہ سے کاتاش جادوگر کا تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ براہ راست تم سے مقابلے پر اتر آئے گا۔ تمہیں اس کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ کاتاش جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی سنہری پرندہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور سرخ گنبد میں قید شہزادی نور بخت تمہارے پاس آ جائے گی اور وہ سفید ہڈی بھی وہاں سے غائب ہو کر پاتال نگری میں پہنچ جائے گی۔ بونو کے بادشاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس ظالم جادوگر کو ضرور ہلاک کروں گا۔ تم ملک ساران کی جس شہزادی نور بخت کی بات کر رہے ہو وہ میری منگیتر ہے اور بہت جلد اس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ میری منگیتر کو بدبخت کاتاش جادوگر لے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادہ حمزہ نے گسیلے لہجے میں کہا، اوہ، پھر تو کاتاش جادوگر کو ہلاک کرنا تمہارے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے۔ بونو کے بادشاہ نے کہا۔ پھر اچانک شہزادہ حمزہ کو اپنی کمر میں ایک پٹکا سا بنتا ہوا معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک غار کے دہانے پر موجود پتھر غائب ہو گیا اور دن کی روشنی اندر آنے لگی۔ اس روشنی میں شہزادہ حمزہ نے بونو کے بادشاہ کو دیکھا۔ وہ بالشت بھر کا بونا تھا۔ اس نے بادشاہوں والا زرق برق لباس اور تاج پہن رکھا تھا۔ شہزادے نے دیکھا اس کی کمر پر ایک زرد رنگ کا پٹکا بندھا ہوا تھا جس پر سبز دھاریاں تھی، اور اس پٹکے میں دائیں طرف ایک خنجر بھی اڑسا ہوا تھا۔ بونو کے بادشاہ نے شہزادے کو بتایا، کاتاش جادوگر کو اس خنجر سے ہی ہلاک کرے کیونکہ وہ ایک مقدس خنجر ہے۔ پھر شہزادہ حمزہ غار سے نکل کر ایک اونچی پہاڑی پر چڑھتا ہوا اس کی چوٹی پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے آسمان پر ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا جو سنہری رنگ کا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی پشت پر واقعی سرخ رنگ کا ایک بڑا سا گنبد تھا جس میں شہزادی نور بخت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس لمحے پرندے نے غوطہ لگایا اور پھر وہ اڑتا ہوا عین اس چوٹی کے قریب آ گیا جس پر شہزادہ کھڑا تھا۔ سرخ گنبد سے شہزادی نور بخت نے بھی شہزادے کو دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا۔ وہ زور زور سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ شہزادہ حمزہ نے چوٹی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سنہری پرندے کی ٹانگوں کو اچھل کر پکڑا اور پرندے کے ساتھ لٹک گیا، اور پرندہ اسے لیے ہوئے تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ کئی پہر اڑتے رہنے کے بعد آخر پرندے نے نیچے جانا شروع کر دیا۔ اس لمحے جیسے ہی سنہری پرندے نے ایک کھلے میدان کی طرف غوطہ لگایا، شہزادہ حمزہ نے وہاں ایک نوجوان جادوگر کو کھڑے دیکھا جس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی ہڈی تھی۔ اس کے بال لمبے تھے، اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا اور اس کے کانوں میں 2 نیلے رنگ کے موتی جھول رہے تھے۔ اس جادوگر نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا جس پر ہڈیوں اور کھوپڑی کا جادوگروں والا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر شہزادہ حمزہ سمجھ گیا کہ یہی
قطاس جادوگر ہے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی اور یوں بن گیا جیسے پرندے کی ٹانگوں سے لٹکے لٹکے وہ تھک گیا ہو اور اسے نیند آ رہی ہو۔ قطاس جادوگر سر اٹھائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر پرندہ جیسے ہی نیچے آیا، شہزادہ حمزہ جو آنکھوں کی جھریوں سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے اچانک زمین پر چھلانگ لگا دی۔ اسے زمین پر کودتے دیکھ کر قطاس جادوگر بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے غصے سے سفید ہڈی شہزادے پر جھٹکی تو سفید ہڈی سے آگ کی دھار سی نکل کر شہزادے کی طرف لپکی، مگر طلسم شکن پٹکے کی وجہ سے آگ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قطاس جادوگر ہڈی جھٹک جھٹک کر شہزادہ حمزہ پر جادو کے وار کرتا رہا، لیکن جب اس کے کسی جادو کا شہزادے پر اثر نہ ہوا تو اس نے فضا میں ایک ہاتھ مار کر جادو کے زور سے ایک تلوار حاصل کی اور غضبناک انداز میں شہزادے کی طرف بڑھا۔ شہزادہ حمزہ نے بھی بونوں کے بادشاہ کا خنجر نکال لیا۔ پھر ان دونوں میں شدید لڑائی چھڑ گئی۔ قطاس جادوگر بے حد طاقتور تھا، مگر شہزادہ حمزہ اس پر پینترے بدل بدل کر حملے کر رہا تھا۔ آخر اس نے اچانک قطاس جادوگر کو جھکائی دیتے ہوئے خنجر پوری قوت سے اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر مار دیا۔ قطاس جادوگر کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی سنہری پرندہ بھی جل گیا تھا اور سرخ گنبد میں موجود شہزادی نور بخت بھی نکل کر شہزادے کے پاس آ گئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اسی لمحے وہاں بونوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ اس نے شہزادہ حمزہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی وجہ سے ان کی مقدس ہڈی واپس پاتال نگری میں پہنچ گئی۔ پھر بونوں کے بادشاہ نے اپنی پراسرار طاقتوں سے شہزادہ حمزہ اور شہزادی نور بخت کو واپس اسی جگہ پہنچا دیا جہاں شہزادے کا گھوڑا تھا۔ شہزادہ حمزہ نے شہزادی نور بخت کو گھوڑے پر بٹھایا اور اسے لے کر واپس